أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہمارے محسن مربی سرپرست حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی بشیر احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، آپ کے رفقائے کار اور اس مسجد کی مجلس منتظمہ انتظامیہ، جن کو اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی کہ ان کے اس محلہ کے اندر، مسجد کے اندر، ماہ سفر المظفر کے اندر وصال پانے والی شخصیات کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور ان کے تذکرہ جمیل سے، تذکار پاک سے برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے۔ سب سے پہلے ہستی جن کا یوم وصال ماہ سفر کے اندر یوم شہادت ہے، اور شہادت سری اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، نواس رسول جگر گوشہ بطول دل بند علی المرتضیٰ، اور اگر ان کا تعارف یوں کروایا جائے کہ نبی علیہ السلام کے نسب کا آغاز جس شہزادے سے ہوا اور سرکار کی نسل کی ابتدا جس شہزادے سے ہوئی، سیدہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلشن میں کھلنے والا پہلا پھول اور مولا علی المرتضیٰ کے آنگن میں آنے والی پہلی بہار، سورہ کوثر کی پہلی عملی تصویر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہم عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پھر دوسری شخصیت، اس نے اتفاق دیکھیے کہ جو دوسری شخصیت ہیں وہ امام حسن کی اولاد ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے وہ امام حسن کے بیٹے ہیں، مخدوم الاولیاء، حجت القاملین، سند الواصلین، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسری شخصیت جو خون فاروقی جن کے رگوں میں ہے اور جو مظہر جلال فاروقی ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ان کا ایسا احسان ہے کہ بہت بڑے فتنے سے بچایا، بہت بڑے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر انہوں نے پھینکا، وہ ذات، وہ شخصیت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور چوتھی شخصیت برِ صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے عقیدے پر پہرا دینے والی شخصیت، جنہوں نے عقیدے کی غیرت سکھائی، مسلک کی غیرت سکھائی، اور عقیدے کی غیرت کے جام گھول گھول کر مسلمانوں کو پلائے اور نبی علیہ السلام کی عظمت اور ناموس پر پہرا دیا، امام اہل سنت، کشتہ عشق مصطفیٰ اور دو قومی نظریہ کے عظیم علمبردار، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
نواسے رسول جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی علیہ السلام کی صحبت سے 12 سال نصیب ہوئے۔ 12 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی۔ وہ صحبت کے اگر ایک لمحہ بھی کسی کو حالت ایمان میں مل جائے تو اللہ کریم اس کے سر پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج رکھتا ہے۔ 12 سال امام حسن نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کا نام حسن رکھا۔ جب سرکار نے رکھا تو گویا یہ رب کی مرضی تھی کہ امام حسن کا نام حسن رکھا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کے اور مولا علی المرتضیٰ کے بڑے شہزادے ہیں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں یہ بات عرض کروں کہ امام حسن کے ذکر کے بغیر آل بیت کا ذکر مکمل اس لیے نہیں ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج جو اولاد کہلاتی ہے، آل کہلاتی ہے، ان کا سلسلہ امام حسن سے شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام کی کوئی مذکر اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی، اور وہ بلوغت سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے اس وقت اکلوتے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہوئے تو کفار نے تانا دیا کہ مسلمانوں کے نبی ابتر ہو گئے، ان کا تو بیٹا کوئی نہیں، تو نسب کیسے چلے گا؟ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، نسب بیٹے سے بڑھتا ہے، تو ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے۔ سورہ کوثر کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ رب کریم نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ابھی تیرے دشمن ابتر ہوں گے، یہ بے نسلیں ہوں گے جنہوں نے آپ کو تانا دیا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مذکر اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو نسل کیسے چلے گی؟ تو رب نے فرمایا ابھی ساری دنیا کے اندر قانون یہی ہے، دستور یہی ہے کہ لوگوں کا نسب اور نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ ابھی تیری خاطر میں قانون بدلتا ہوں، آپ کی نسل آپ کے بیٹوں سے نہیں، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے آگے چلے گی۔ تو آج جو سادات ہیں، حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، یہ سیدہ پاک کی اولاد ہے، اور نبی علیہ السلام کا نسب اور نسل حضرت سیدہ پاک اور مولا حیدر کرار سے آگے چلا۔ اور میں مسئلے کے طور پر عرض کر دوں کہ مولا علی کی جو باقی ازواج سے اولاد ہے ان کو سید نہیں کہا جاتا، علوی کہا جاتا ہے۔ سادات وہی ہیں جو مولا علی اور سیدہ پاک کی اولاد ہے۔ تو امام حسن مجتبی وہ ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام کا نسب آگے چلا اور نسل آگے بڑھی، اور نبی علیہ السلام کو محبت کتنی ہے اپنے اس شہزادے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس منظر کو بھولا نہیں ہوں، اور جب بھی وہ اس منظر کو یاد کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرماتے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابو ہریرہ بنو قینقاع کے بازار میں جانا ہے۔ نبی علیہ السلام اس بازار میں تشریف لے گئے، سرکار کی حاجت پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سیدہ پاک کے دروازے سے گزرے، اور نبی علیہ السلام نے اس دروازے پر کھڑے ہو کر لفظ کے ارشاد فرمائے این لقاؤ، وہ چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ اس وقت امام حسن اکلوتے تھے، امام علی مقام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ فرمایا حسن کدھر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں لفظ ہے کہ امام حسن پاک کو جب سرکار نے بلایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اپنے قدم میرے قدموں پر رکھو۔ اب آپ بتائیے کہ جس کے قدم خود سرکار اپنے قدموں پہ رکھے ان کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ امام حسن پاک سے فرمایا کہ اپنے قدم میرے قدموں پر رکھو، اور پھر فرمایا کہ حسن اوپر آؤ۔ امام حسن گھٹنوں تک آئے، پھر نبی علیہ السلام کے پہلو تک آئے، سینے تک آئے۔ جب امام حسن کا چہرہ سرکار کے چہرے کے سامنے آیا تو پھر حضور نے فرمایا حسن اپنا منہ کھولو۔ نبی علیہ السلام نے زبان نبوت کو امام حسن کے منہ میں دیا، اور امام حسن کتنی دیر تک زبان نبوت کو چوستے رہے۔ یہ ایک منظر ہے، احادیث میں اس طرح بے شمار منظر موجود ہے
جہاں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے سجدوں کو لمبا کیا، ممبر چھوڑا، سرکار ان کے لیے سواری بنے، اور جب امام حسن پاک نبی علیہ السلام کی پشت پر بیٹھے تو دیکھنے والے نے کہا حسن سواری کتنی خوبصورت ہے، سرکار نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو امام حسن نے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کو چوسا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، بھوک سخت لگی ہوئی تھی، اور ہم ایک کھجور کے خشک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے امام حسن پاک سے عرض کیا کہ اگر اس درخت پر کھجوریں ہوتی تو ہماری بھوک کا مداوع ہو جاتا، بھوک ختم ہو جاتی۔ تو حضرت امام حسن پاک کے ہاتھ اٹھے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، درخت کے ساتھ بالکل تازہ کھجوریں لگ بھی گئیں اور پک بھی گئیں، حالانکہ موسم نہیں تھا۔ ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو اس نے آواز دے کر کہا یہ جادو ہے، تو حضرت ابن زبیر فرماتے میں نے اس سے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اس لعاب کی تاثیر ہے جو لعاب نبوت ہے، جس کو امام حسن پاک نے چوسا بھی ہے، اور جو امام حسن پاک کے لیے گھٹی بنا ہے، یہ اس لعاب کی تاثیر ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ہاتھ ان کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے نیچے باندھ میں آتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت پہلے عطا فرماتا ہے۔